حمدا لمن فقه عباده في الدين وصلاة وسلاما على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ شرح القواعد الفقہیہ کا چوتھا سبق ہے جس کا تعلق جس کے اندر ہم فقہی قواعد کا تیسرا مجموعہ بیان کریں گے۔ تیسرے مجموعے کے صرف 2 قواعد ہم بیان کریں گے۔ قاعدے تو زیادہ ہیں، تو چونکہ ہم مختصراً ان کو پڑھ رہے ہیں تو 2 قاعدے ہم بیان کریں گے، اور تیسرا جو مجموعہ ہے اس کا تعلق ہے قیاس اور اجتہاد سے۔ پہلا قاعدہ ہے لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، کہ اجتہاد جہاں نص ہے، جن معاملات میں جن چیزوں میں نص وارد ہے تو وہاں پر اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی منصوص علیہ مسائل میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے اب 3 طلاقوں کے بعد بیوی اس مرد کے لیے، اس شوہر کے لیے، شوہر سابق کے جس نے 3 طلاق کے لیے، اس کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کروائے۔ اور حلالہ سے مراد یہ ہے کہ دوسری جگہ شادی کرے اور وہ شوہر اس کے ساتھ وطی بھی کرے۔ وطی کے تحقق کے بغیر پہلے شوہر کے لیے کسی طرح بھی یہ عورت حلال نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی، اور یہ منصوص علیہ ہے قرآن مجید سے، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، صرف دوسری جگہ نکاح کرنے سے، وطی کیے بغیر صرف نکاح سے بھی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو یہ نص کے خلاف ہے، اور یہ اجتہادی ایک بات ہے اور نص کے خلاف ہے، اور اس اجتہاد کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ پہلے سے ہی منصوص علیہ ہے۔ اور اس سے قاعدے سے جو مستثنیٰ اگر ہم کہیں تو اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر نص سے مراد وہ نص مفسر ہے اور محکم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفسر، محکم، ظاہر اور نص، یہ 4 اقسام ہیں جو اصول فقہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے جو مفسر اور محکم ہے وہ نص مراد ہے یہاں پر۔ باقی اگر ظاہر ہے یا نص ہے تو یہ ظاہر اور نص کے اندر تو تعویل کا احتمال ہوتا ہے، تعویل کا احتمال ہوتا ہے، تعویل کے ذریعے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اجتہاد کی گنجائش نکالی جاتی ہے۔ جہاں تک قیاس اور اجتہاد کے متعلق دوسرے قاعدہ کا تعلق ہے تو وہ قاعدہ ہے ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ، کہ جو چیز بھی خلاف قیاس ثابت ہو اس کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس نہیں کی جا سکتی، کسی اور چیز کو اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی مثال کہ سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس بندے کے لیے خزیمہ نے گواہی دی تو وہ اکیلے اس کے لیے کافی ہے، یعنی خزیمہ رضی اللہ عنہ کے اکیلے کی گواہی کافی ہے۔ حالانکہ معاملات میں ایک بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، ایک گواہ قابل قبول نہیں، ایک گواہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اب اس صحابی کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، اب اس کے اوپر ہم کسی اور مسلمان کو قیاس نہیں کر سکتے کہ اس کے ایک بندے کی، ایک مسلمان کی، فرد واحد کی ہم گواہی بھی قبول کرے، جس طرح کہ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کی گواہی قبول کی۔ تو اس صحابی کی گواہی کی جو قبولیت ہے وہ خلاف قیاس ثابت ہے، اور جب خلاف قیاس ثابت ہے تو اس کے اوپر کسی اور مسلمان کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اور اس قاعدے کی ایک اور مثال ہے، وہ ہے
بیع سلم اور استثناء کی، کہ سلم بھی معدوم چیز کی بیع اس کے اندر منعقد ہوتی ہے اور استثناء میں بھی معدوم چیز کی بیع منعقد ہوتی ہے، اور دونوں خلاف قیاس ہے، کیونکہ معدوم کی بیع خلاف قیاس ہے اصل میں، عقد کے اندر وہ چیزیں موجود ہے نہیں، معدوم ہے، تو معدوم چیز کی بیع خلاف قیاس ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سلم اور استثناء کی جو بیع ہے یہ خلاف قیاس ثابت ہے۔ اب ان دونوں کے اوپر کسی اور معاملوں کو ہم قیاس نہیں کر سکتے، تو یہ ما ثبت علی خلاف القیاس فخیر غیرہ لا یقاس علیہ، کہ جو چیز بھی خلاف قیاس ثابت ہوگی اس کے اوپر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفقہ فی الدین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔